السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور میں ہوں مائدہ جمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار خان صاحب۔ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان غیر یقینی معاملات، دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات اور اپنی اپنی ترجیحات۔ مونس الہی نے بھی عمران خان کو مشورہ دیا، کیا یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا؟ معذرت کیا یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا؟ کیا جو پارٹی کے ارکان ہیں وہ اس فیصلے کو مان لیں گے؟ کیا اس فیصلے پر متفق ہو جائیں گے؟ ویسے تو عمران خان لیگل ایکسپرٹ سے بھی مشورت کر رہے ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کرواتے ہیں تو کیا اس کے افیکٹس ہمیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے، اگر وہ لیگل مشاورت لے رہے ہیں، یہ بات تھوڑی جو ہے وہ عجیب لگتی ہے سننے میں۔ عمران خان اور مشاورت کرنی تو انہوں نے ہمیشہ اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کل شام کو کیا فیصلہ آتا ہے عمران خان اسمبلیوں سے متعلق، کیا عوام کو اپنے جو ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے، کیا وہ فیصلہ جو ہے وہ مشاورت کی بنا پر ہوگا یا پھر وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سے ستار صاحب موجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس جانب روا دوا ہیں۔ جی ستار گا۔ اچھا، یہ ایک بات ہے کہ پرویز الہی کے لیے کٹھن مرحلہ ہے یا عمران خان کے لیے کٹھن مرحلہ ہے کٹھے ایک ساتھ چلنا۔ کٹھے ایک ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ میں نے آپ کی سننی ہے، کچھ آپ کی ماننی ہے، کچھ آپ نے میری سننی ہے، میری ماننی ہے، تو وہ وجہ اس وقت بن نہیں رہی۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کمزور ہونے کا، اپنے اپنے مضبوط ہونے کا دونوں کو پتہ ہے۔ مثلا اندرون خانہ جب ملتے ہوں گے تو یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا سیاسی طور پہ، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا میں نہیں آتی، نہ عمران خان صاحب کہیں گے نہ پرویز الہی صاحب کہیں گے۔ اس طرح ان کے جو سیاسی مخالف ہیں جب وہ کچھ میٹنگیں آپس میں کرتے ہیں تو وہ اس کی اطلاع بہت کم میڈیا تک پہنچتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو تحلیل کرنا ہے اسمبلیوں کو، یہ کئی لوگ یہ کہتے رہے ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ آخری طرف کا پتہ ان کے پاس اسمبلیوں کا اور تحلیل کرنا ہی ہے۔ اب اسمبلیاں تحلیل کب کی جائیں، اس کی ٹائمنگ کیا ہو، وقت کیا ہو کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں اور اپنے مخالفوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ وہ ایسی چیز غالباً وہ یا ان کے ساتھی جو ایسی چیز نہیں چاہیں گے کہ جی ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ ترب کا پتہ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، نقصان ہی مجھے سب سے زیادہ ہو رہا ہے، تو میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا کیونکہ یہ ترب کا پتہ میرا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ نے یہ موو کرنی ہے، یہ چال آپ نے چلنی ہے، اس کے بعد آپ کو ناکامی ہو جائے۔ تو اس وقت وہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا، وہاں تو ایک بالکل مختلف بات ہے، اپنی ہی حکومت ہے، اپنا ہی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن پنجاب میں اپنی حکومت ہے لیکن وزیر اعلیٰ اپنا نہیں ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کون ہے؟ جو اس سے پہلے 5 سال وزیر اعلیٰ رہا ہے پنجاب کا، بڑا سیاسی طور پہ تگڑا ہے، گو کہ تعداد کم ہے کاف لیگوں کی، لیکن سیاسی طور پر پرویز الہی بہت تگڑا قسم کا سیاستدان سمجھا جاتا ہے پنجاب کی حد تک ایٹ لیسٹ۔ اب تگڑا سیاستدان جو سیاسی طور پہ تگڑا ہے، اس کا جو جوڑ بنا ہے، جو ساتھ ملا ہے اس کا، وہ عمران خان صاحب کا رہا ہے جس کو سیاسی طور پہ تگڑا نہیں، ویسے وہ تگڑا ہوگا بہت سارے معاملوں میں کہ اس کی ایک عوامی طاقت بھی بن گئی ہوگی، اس کو سپورٹ بھی مل گئی ہوگی، اس کا پاپولیٹی گراف، مقبولیت کا گراف بھی بڑھ گیا ہوگا، لیکن وہ جو سیاسی سوجھ بوجھ کی خاص موقعوں پہ ضرورت ہوتی ہے وہ عمران خان میں بہت کم دیکھنے کو ملی ہے کہ سیاسی طور پر سیاسی سوجھ بوجھ کیا ہوتی ہے؟ آج کا دوست کل کا دشمن، آج کا دشمن کل کا دوست۔ اب یہ اس طرح سے چلنا ہی سیاست میں ہم نے یہ دیکھا ہے۔ آپ مجبوری کے تحت اب یہ جو ساتھ دونوں کا ملا ہے، کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا، پرویز الہی کا اور عمران خان صاحب کا، اب یہ جوڑ بننے سے پہلے، یہ ساتھ ملنے سے پہلے پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے اور عمران خان صاحب پرویز الہی کے صاحب کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا دونوں کو جڑنا پڑا۔ اب یہ اس طرح کی بے شمار پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں مثالیں پڑی ہیں کہ جب آپ کو جڑنا پڑتا ہے، ساتھ ملانا پڑتا ہے، جس کے بارے میں کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد آپ کی باتیں بدل جاتی ہیں اور آپ اپنے ساتھ ملا لیتے ہو۔ اب اس طرح کی صورتحال میں کیا جو سیاسی طور پہ مضبوط وزیر اعلیٰ پنجاب ہے پرویز الہی، کیا اس کی یہ بات مانی جائے گی کہ تحلیل کرنا ہے، آپ کی امانت ہے میرے پاس، آپ جب کہیں گے تحلیل کر دیں گے،
لیکن ذرا اس ایک وقت میں جس وقت میں آپ سمجھ رہے ہیں تحلیل کرنا مناسب ہوگا، ہماری نظر میں وہ ایک انتہائی غیر مناسب فیصلہ ہوگا جس کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ ترب کا آخری پتہ ہے، اس کے بعد ترب کا کون سا پتہ ہوگا جس کو وہ ترب کا پتہ کہیں گے، لیکن سیاست کو سمجھنے والے اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جو چیزیں عمران خان صاحب کے اختیار میں نہیں ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو ان کے اپنے اختیار میں ہے، اسمبلیوں کو تحلیل کرنا یہ ان کے اختیار میں ہے، لیکن اپنے ہی اختیار سے چلائی گئی گولی یا تیر اگر صحیح جگہ پہ نشانے پہ نہ لگا تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ یہ ایک سچویشن صورتحال بن جاتی ہے جس میں باہر کے لوگوں کو باہر کے لوگوں سے مراد ہے جو مخالف ہیں، ان کے ساتھ نپٹنا عمران خان کا اور پرویز الہی کا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں نپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہے بغیر، ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دینے کی بغیر۔ مثلا کہ میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اگر آئے گا تو ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہاں یہ بات ضرور کریں گے کہ بھئی اس ایک وقت میں اسمبلیاں تحلیل نہ ہی کی جائیں تو بہتر ہوگا۔ اب میں قیوم صدیقی صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، کولیگ بھی رہے ہیں، تو قیوم صدیقی صاحب کی طرف چلتا ہوں، جن کو میں جسٹس قیوم صدیقی ایک زمانے میں کہتا تھا، بعد میں مجھے منع کر دیا گیا کہ آپ جسٹس قیوم صدیقی نہ کہا کریں، کیونکہ وہ اس لیے میں کہتا تھا کہ عدالتوں کو پتہ نہیں جب سے عدالتیں بنی تھیں بہت ہی عرصہ ہو چکا، میں ایسے بات کر رہا ہوں کہ جیسے کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وقت سے وہ عدالتوں کو ان کی کارروائیوں کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو قیوم صدیقی صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھ کے پنجاب کے حوالے سے کہ یہ دو جو اتحادی جماعتیں جن کی حکومت ہے، بات کہاں پر پہنچے گی، کہاں پہ جا کے ٹھہر جائے گی یا اس سے آگے نکل جائے گی، کیا کہو گے آپ؟ ستار خان صاحب بہت شکریہ۔ اب آپ دیکھیں ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اپریل کے اس مہینے میں جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی، عدم اعتماد کی تحریک جب کامیاب ہو گئی تو عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو ووٹ آؤٹ ہوئے، عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ان کے خلاف کامیاب ہوئی۔ پھر وہ جو ہے ظاہر ہے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا حقیقی آزادی کا، سائفر کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلسل جو ہے اس دوران میں 8 مہینے 7 مہینے 6 مہینے کیمپیننگ کی، اور جو ہے اس کیمپیننگ کے بعد ان کی کلمنیشن جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے، جس دوران میں انہوں نے بہت سارے مطالبات رکھے ایک فوری الیکشن کا، اور اس میں سے ایک مطالبہ یہ تھا، پہلے تو تھا تگڑا جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے، وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ان کی مرضی اور منشا کے بغیر لگ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کروائے جائیں 3 مہینے کے اندر اندر ہی، اسی وقت جب جیسا انہوں نے اسمبلی تو اپنی طرف سے تو توڑ دی تھی، وہ سپریم کورٹ نے بحال کر دی، تو اس کے بعد وہ جو بھی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں ان کا وہ مطالبہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، اور عدم اعتماد کے فوراً بعد انہوں نے نیشنل اسمبلی بھی چھوڑ دی کہ ہم اس اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے۔ ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے۔ اب پھر جب 2 لانگ مارچ اس دوران میں انہوں نے کیے اور اس کے نتائج جب وہ دیکھے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ ایک پنڈی میں اناؤنسمنٹ کہ میں اسمبلیاں جو ہے وہ صوبائی توڑ دوں گا۔ اچھا تو توڑ دیں، جبکہ 9 مہینے کے بعد ویسے ہی الیکشن ہونے ہیں، تو اب 9 مہینے پہلے اسمبلیاں توڑ کے اگر آج توڑی بھی جائیں گی تو ودن 3 مہینے کے اندر آپ کو دوبارہ انتخابات جو ہے اس میں کرانا پڑے گا، فرض کریں کہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ یہ اسمبلیاں توڑ کے اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے وہ کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ 70% پاکستان کے اندر الیکشن ہو جائے گا، الیکشن میں چلا جائے گا تو لہٰذا سینٹر کے الیکشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ حکومت جس کو یہ 27 کلومیٹر کی حکومت کہتے تھے کہ شہباز شریف کی 27 کلومیٹر کے اوپر حکومت ہے، وہ 27 کلومیٹر اتنے اہم کیوں ہو گئے ان کے لیے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور اس وقت اسمبلیاں توڑنے سے فائدہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر کیا ہوگا؟ قیوم صدیقی صاحب ایک بات آپ نے کی ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے شہباز شریف کی،
تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم تھے، تو وہ 27 کلومیٹر ہی ہیں جو عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ وہ پنجاب نہیں ہے، وہ کے پی کے نہیں ہیں، یہاں پنجاب اور کے پی میں کے تو وزیر اعلیٰ ہیں نا، تو وزیر اعلیٰ موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان وزیر اعلیٰ کے کوارٹر سے یہ بات نکلتی ہے کہ جناب اگر یہ وزیر اعظم نہیں رہے، ہم تو وزیر اعلیٰ ہیں نا، ہمیں تو رہنے دو، ہم نے تو آپ کی حکومت کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا تھا، آپ ہماری ہی یہی بات ہے ستار خان صاحب، یہی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں اعلان کروں گا، حالانکہ تو وہ اگر وہاں پہ آئے تھے تو اعلان کر دیتے کہ میں فلاں تاریخ کو اسمبلی توڑ رہا ہوں۔ تو وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں، وہ کہ بھی اس میں وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے اس 27 کلومیٹر کی حکومت کے لیے عام انتخابات کے اوپر مجبور ہو جائے۔ تو اسلام آباد کے اندر تو جو ہوائیں ہیں، جو فضائیں ہیں، اور وہاں پر تو بڑی اطمینان پایا جاتا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ مقررہ مدت سے پہلے نہیں ہونے، یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ پہلے کون سی اسمبلی توڑتے ہیں، وہ کیا پنجاب کی اسمبلی توڑیں گے یا کے پی کے کی اسمبلی توڑیں گے۔ اچھا ان حکومتوں میں واپس آ جاتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں اس کا فرق اس وقت پڑے گا جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہوں گے، عام انتخابات، تو دو صوبوں کے اندر اگر عمران خان صاحب واپس آئے۔ ابھی تو پھر یہ بھی ایک بڑا سیاسی کے ساتھ ساتھ ایک لیگل کوسچن بھی اٹھے گا کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ وہاں پہ منتخب نہیں ہے ان اسمبلیوں کا، وہ دو صوبائی اسمبلیاں ہیں جو ان کو عوام نے منتخب کیا ہے، وہ اپنی سیاسی ضد اور انا کے لیے اسمبلیاں توڑوا دیتا ہے۔ تو یہ پریشر کے اندر کیا گیا فیصلہ، کیا وہ وزرائے اعلیٰ کی جو اسمبلی تحلیل کرنے کا یہ فیصلہ ہوگا اس بنیاد پہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیلنج اچھا ہوگا۔ اور قیوم یہ صدیقی معاملہ صاحب پھر ایک بات کہتا آپ نے کی، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے بالکل پسند نہیں ہے عمران خان صاحب کو، وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب اطمینان سے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، عمران خان صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہیں، وہ بالکل اطمینان میں نہیں ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب کی اتنی کیپیسٹی پسلی بساط ہے کہ وہ خود اطمینان سے نہیں ہیں، تو اسلام آباد والوں کو جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ان کو اطمینان سے بیٹھے نہ رہنے دیں؟ کتنا اس کا چانس ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے چاہنا ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اطمینان میں نہ رہیں، تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا۔ پارلیمنٹ میں آ کے آپ ان کا جو ہے وہ رنگ میں بھنگ بھی ڈال سکتے ہیں۔ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے علاوہ آپ یہاں نیشنل اسمبلی کے اجلاس بلا کے اور وہاں پہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے جو آئندہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا تو اس کے اندر بھی آپ کی رائے اور مرضی اور منشا شامل ہوگی، بصورت دیگر آپ وہ بھی ٹرین مس کر دیں گے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد والوں کا چین جو ہے اس میں بھنگ ڈال سکتے ہیں، اور وہ اس کا واحد راستہ ہے کہ وہ اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں۔ تو وہی ایک راستہ ہے جس کے تحت کر سکتے ہیں، ادروائز تو اگر وہ اسمبلیاں توڑ بھی دیں گے تو عمران خان صاحب تو ممبر ہی نہیں ہے کسی اسمبلی کے، نہ کچھ اور ہے۔ اچھا یہ معاہدہ، میری اپنا قیوم صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو قیوم صدیقی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ معاملے میں 132 بچے، 8 اساتذہ اور قیوم صدیقی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا آپ کو قیوم میرا صدیقی خیال صاحب میری یہاں آواز پر نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں اس میں تو زیادہ تر میرا انحصار تو ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ ہوتا ہے، ڈاکومنٹس پہ ہوتا ہے، دستاویزات پہ ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کوئی دستاویزات نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر پرویز الہی کوارٹر سے ایک بات جو کچھ لوگوں تک پہنچی ہیں، ان کچھ لوگوں میں بھی ہوں، وہ یہ بات ہوئی کہ کہیں بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا ساتھ چھوٹنے کی بڑی بڑی جو میجر بڑی بڑی وجوہات وہ کیا تھیں؟ تو ایک بات انہوں نے کی کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے کہا کہ عمران خان ایک نالائق وزیر اعظم ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ عمران خان صاحب نالائق وزیر اعظم ہیں یا لائق وزیر اعظم، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن یہ بات بھی پرویز الہی کوارٹر سے باہر ہی نکلی کہ جی ان کا یہ تھا کہ بھئی اتنا عرصہ عمران خان صاحب کو ساتھ رکھا اور بڑی کوشش کی ہم نے کہ کسی طریقے سے اس سیٹ اپ کو، جو بھی وہ سیٹ اپ وہ چاہ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ اس کو آگے بڑھائیں،
لیکن وہ کہتے ہیں آگے بڑھانے میں جو سب سے بڑی جو ناکامی ہوئی، سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی، وہ خود عمران خان صاحب کا نالائق ہونا تھا. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب کو حکومت سازی نہیں آتی. باقی باتیں چھوڑیں کہ ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں، دیانتدار ہیں کہ نہیں ہیں، سچے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت سازی. وہ اب تو توشہ خانہ کے حوالے سے ایک اور آڈیو لیک بھی آ گئی ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا توشہ خانہ کے حوالے سے ایک اور آڈیو لیک بھی آ گئی ہے نا. ہاں یہ اپنی جگہ بات، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات کا نکلنا اور وہ تھرو پرویز الہی کوارٹر سے بات کا نکلنا کہ وہ جو راہوں میں جو رکاوٹیں پڑی، جو راہیں الگ ہوئیں اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آیا کہ یہ ایک نالائق وزیر اعظم تھا جس کو اتنی سپورٹ دینے کے باوجود بھی بہت سارے معاملات جو تھے وہ حل نہیں ہو سکے تھے، اور اس کا الٹا اثر یعنی کہ نیگیٹو امپیکٹ جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ پہ. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ دیکھیں میں نے کیا کہنا ہے، آپ پرویز الہی صاحب ہی ریکارڈ کے اوپر ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ ہو رہی تھی، موو جو ہے وہ تھی، اس دوران میں چودھری پرویز الہی صاحب نے، مہر بخاری ہماری کولیگ ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، ان کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نیپیاں بدل بدل کے تھک گئے. تو یہ خیالات تو ان کے پرانے ہیں. ویسے قیوم صدیقی صاحب وہ نیپیاں بدل بدل کے رہ گئے، ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی پرویز الہی کو. کسی اور طریقے سے کہہ سکتے تھے کہ بھی فیڈر میں دودھ دیتے تھے. تو یہ اب یہ ہے کہ ہمیں بھی کانوں میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بریک لینی ہے. تو قیوم صدیقی ہمارے نا معاہدہ نے بریک لینی ہے. جی ناظرین، بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ عبدالقیوم صدیقی صاحب موجود تھے، انہی سے ہم اپنی جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو قیوم صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس آپشن آ جائے کہ آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو بیل آؤٹ کرنا ہے، تو آپ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا پسند کریں گے یا پرویز الہی صاحب کو بیل آؤٹ کرنا پسند کریں گے؟ کیا کہو گے؟ بڑا مشکل سوال کیا ہے آپ نے. میں تو دونوں کو بیل آؤٹ کروں گا، اور دونوں بیل آؤٹ ہو سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب ایک قیوم صدیقی صاحب مسئلہ بلا کیا پڑا ہوا ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں بیل آؤٹ نہیں ہو سکتے. دونوں میں سے ایک بیل آؤٹ ہو سکتا ہے. جو سچویشن بن گئی ہے، اب کل کو سچویشن کوئی بدل جائے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال آپ کو جو اپنی پسند ہے نا، وہ پسند کو کوئی جھکاؤ دونوں میں سے ایک طرف رکھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس وقت جس حالت میں پھنسے ہوئے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ میری چوائس چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے. چودھری پرویز الہی سے آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جیسا بھی ہے، جو بھی کام اس نے ڈالے تھے اپنے وقت میں، اس کو عمران خان صاحب بھی ڈاکو کہتے تھے، کئی چیزیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن وہ حکومت سازی آپ کا میرے خیال پلڑا اس وجہ سے پرویز الہی کی طرف گیا کہ حکومت سازی کا تو اسے پتہ ہے. آپ عمران خان صاحب کی طرف اس لیے نہیں گئے کہ وہ چاہے ایماندار ہو یا سچا ہو، لیکن یہ کہ اس کے جو پارٹنر تھے، وہ باجوہ صاحب بھی اس کے پارٹنر تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی پارٹنر تھی. اب پارٹنرشپ جب ٹوٹتی ہے تو ایک پارٹنر کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ میرا جو ساتھی پارٹنر تھا وہ نالائق تھا. اب نالائق کا ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کے بارے میں نہ آپ کو پسند آئے گی بات اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے، اور نہ ہی مجھے پسند آئے گی اگر میرے بارے میں یہ کہا جائے. کیا کہو گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے یا آپ کو نالائق کہنے کے حوالے سے لوگوں کے پاس کوئی آرگومنٹ تو ہوگا نا. تو وہ جب اگر آپ کو اور مجھے کہا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک نیچرل رسپانس ہے، برا تو لگے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یار اس نے یہ بات کیوں کی ہے، اور پھر میں اپنا احتساب کروں گا، اپنے بارے میں سوچوں گا، اپنے ایکٹس جو ہیں وہ میں نے کیے ہوں گے، ان کو دیکھوں گا کہ یار کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا یہ تاثر جو ہے وہ کسی دوسرے کو پہنچ رہا ہے. تو اپنی اس کم مائیگی کو، میں نالائکی کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، اپنی کم مائیگی کو یا اپنی ناتجربہ کاری کو دور کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا. لیکن میں اپنی اگر انا کا شکار ہو جاؤں گا اور ضد اور ہٹ دھرمی پہ اتر آؤں گا تو پھر جو ہے وہ میں کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وہ اس کا نقصان مجھے پہنچے گا، جیسا کہ عمران خان صاحب کو پہنچ رہا ہے. ابھی ان کو ریلائز نہیں ہو رہا، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک
बहुत मकबूलियत के घोड़े के ऊपर सवार हैं, और ये बुर्राक जो है उनको लेकर आसमान की 7वीं सतह के ऊपर ले जाएगा, यानी कि वो कोई वजारत उज़्मा के ऊपर वापस आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अभी वजारत उज़्मा तक दोबारा वापसी का सफर वो तय करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो आग के दरिया हैं वो इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं, और उनमें से एक आग का दरिया जो है अच्छा क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हमारे पास 1 मिनट है और हम उसी में बात ये करना चाहते हैं। 1 मिनट ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर इमरान खान साहब वापस वजारत उज़्मा में आ जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आप मैं जो बातें कर रहे हैं, क्या हम बैठ के नहीं सोच रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे थे, वो तो वाकई दोबारा वज़ीर आज़म बन गया? देखें, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बात ये है कि क्या हमारी उसके बाद इमरान खान साहब के बारे में राय तब्दील हो जाएगी? हाँ, अगर इमरान खान साहब तब्दील ना हुए और उन्होंने वही कुछ किया जो कि वो करते आ रहे हैं, और इसी तरह से वो मैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब जैसे थे वैसे रहेंगे और आने वाले वक्तों में भी। तो फिर मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ओ चलें फिर क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपसे तो रुखसत लेते हैं और मायदा की तरफ चलते हैं। वो भी उस रुखसत ही लेना मायदा ने भी, तो मायदा अब आपके पास है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसे अब्दुल क़य्यूम साहब ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, तो अब देखना ये है कल शाम को क्या फ़ैसला आता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।